آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ یہ قوم ترقی کیوں نہیں کرتی, مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے. انہی وجہ سے خود عیاشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو اس کام میں ڈالا انہوں نے جو اللہ کی مرضی, خود سارے کام کر رہے ہیں, کوئی موقع نہیں جانے دیتے. ابھی دیکھیں سارے مولوی ایک ایک کر کے جو ہے نا چندے بٹورنے کے لیے نکل آئے. ان کو پوچھو تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے کہ تم جا کے وہاں پہ جا کے تقسیم کرو گے, وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکو گے. صرف کریڈیبل جو لوگ ہیں نا جی, ان کو آپ چندہ دیں, عیدی والوں کو دیں. جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے جن کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے, کئی ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں, ان کو آپ دیں. اسی طریقے سے لوکل لیول کے اوپر جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان کو دیں, مولویوں کو نہ دیں, یہ ان کی توندیں بڑھیں گی. آپ دیکھیں کہ کر کے سارے مولوی نکل رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ کام کرنے جا رہے ہیں, یہ کرنے جا رہے ہیں. بھائی کیا کریں گے, آپ سے 1 کروڑ روپیہ لیں گے, 2-3 لاکھ روپیہ ان کے اوپر لگائیں گے, باقی راستے میں وہ جو انہوں نے فیولنگ کے اوپر خرچہ کرنا ہے اور جو اپنی عیاشیاں کرنی ہیں. پہلے اگر انہوں نے ٹفن میں کھانا لے کے جانا تھا, اب اسی پیسے کی مر کڑائی بنوائیں گے اور کہیں گے ہم تو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں اور ہمارے اوپر یہ لگ جائے گا چندہ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا ہیلے کرتے ہیں. میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں نا. ان کی عیاشی کا لیول آپ چھوڑ دیں کیا ہے, تو اپنے چندے ان کے اوپر ضائع نہ کریں. اور جو لوگ بھی اس حوالے سے جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اور پاک فوج بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے, لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں تو سیٹسفائی نہیں ہوں جس لیول کا کام ہو رہا ہے, کیونکہ سب سے آرگنائز ادارہ پاکستان میں فوج کا ہے, وہ بہت بہتر اس سے پرفارم کر سکتے ہیں, وہ کریں. رہ گئے پولیٹیشنز تو وہ تو بےچارے آپس میں لڑنے بھڑنے کے سوا ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہوا, ٹھیک ہے, یا تصویریں کھنچوانے کے سوا. اب بھی اس موقع کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤ خدا کے لیے. کئی بار میں چیخ چکا ہوں کہ یار 2 کام کرو, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھو تاکہ یہ ایک دوسرے سے گلے کرنا بند کرو کہ فلاں نے فلاں کی ٹانگ کھینچی اور اس کی حکومت ختم کروا دی. کنسنسس ہوگا, حکومت 5 سال سے پہلے گرے گی نہیں, عوام پھر فیصلہ کرے گی کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. دوسرا چارٹر آف اکانومی لکھ لیں کہ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے جتنی اکنامک پالیسیز ہیں وہ کنسنسس سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بنے, تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے وہ یہ نہ کہ یہ پروجیکٹ تو پچھلے نے شروع کروایا تھا, یہ تو وہ کمٹمنٹ کر گیا, ہمارا کیا قصور ہے. سارے بیچ میں شامل ہوں. اب اس موقع کے اوپر اس آفت کے اندر اگر آپ نے اکٹھا نہیں ہونا تو بعد میں کب ہونا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں یہ بھی سیلاب ختم ہو گیا, یہ سالوں ہم بھگتیں گے. آپ کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, فروٹ تباہ ہو چکے ہیں, اور یہاں پہ ریٹس کتنے بڑھیں گے وہ تو ایک الگ بات ہے. جانور تباہ ہو چکے ہیں, گوشت کے ریٹ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنے لاکھوں لوگ بلکہ ملینز آف پیپل اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کو دوبارہ سے سیٹل کرنا. اس کے لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ان تمام علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیں. یعنی جو ایک دنیا میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے اس حوالے سے کہ جب کوئی علاقہ آفت زدہ قرار دے دیا جاتا ہے تو وہاں پھر بجلی گیس کا بل اور یہ ساری کی چیزیں, کسی کی بجلی نہیں کاٹی جاتی. ظاہر ہے وہ بیچارے آفت کے اندر ہے, نہ انہوں نے بل دینا ہے نہ باقی معاملات انہوں نے پورے کرنے ہیں جب تک کہ وہ سٹیبل نہ ہو جائے. اسے کہتے ہیں آفت زدہ قرار دینا. تو اس وقت تو پورے کا پورا ملک آفت زدہ قرار دیا جانا چاہیے, لیکن کیا کریں, پیسے ہی کوئی نہیں ہے, پہلے ہی ادھار کے اوپر چل رہے ہیں. تو بڑے لوگ اپنے جو جوڑے ہوئی تجوریاں ہیں ان کو ڈھیلا کریں نا, بجائے عوام سے اپیل کرنے کے. وہ کہہ رہے ہیں جی اتنے کروڑ کا فنڈ ریلیز کر دیا. میں سوچ رہا ہوں یہ جتنے کروڑ کے فنڈ کی بات کر رہے ہیں یہ ایک دن میں اتنے کروڑ کے پلاٹ خریدتے اور بیچتے ہیں. یہ کون سا کمال کر رہے ہیں, اور وہ فنڈ ریلیز کر رہے ہیں ہمارے ٹیکسز کا. اپنی آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یعنی میں پوچھوں گا سب سے پہلے تو زرداری صاحب سے جو سب پہ بھاری ہیں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور جتنے مافیا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آٹا چور, چینی چور, جن کو انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر, سب نے انہوں نے کیا کیا ہے. یہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیم توڑوا کے
پانی جو ہے وہ غریب لوگوں کے گاؤں کے اندر بہا رہے ہیں تاکہ ان کی فصلیں بچ جائیں. ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں چھوٹے چھوٹے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. اب تو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ایک طرف آبادی ہے، وہاں پہ پانی چھوڑ دیا ہے انہوں نے. ظاہر ہے جب نہر کے اندر یا نالوں کے اندر پانی اوور فلو ہونا شروع ہوتا ہے نا، پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی جگہ توڑ کے تو راستہ بنائے گا. تو یہ اس سے پہلے کہ وہ راستہ بنائے نا، یہ ڈیم کو یا اس بند کو توڑ دیتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی جگہ پہ چھوڑ دیں اور باقی اشرافیے کو بچا لیا جائے. تو گنے کی فصلوں کو بچانا، کپاس کی فصلوں کو بچانا جو وڈیروں کی ہیں، غریب لوگوں کو ڈبو دینا. اور سٹوریج کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں لاکھوں ٹن گندم پڑی پڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، کسی غریب کے منہ میں نہیں ڈلی. تو مس مینجمنٹ کی کوئی حالت نہیں ہے. اچھا، یہ ہم جب باتیں کریں گے نا تو آپ میں سے بعض بھولے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب انجینئر صاحب آپ کیوں نہیں سیاست میں آ جاتے؟ ہاں، تاکہ جڑا میں کام کر رہا ہے اس تو بھی جاندا رہا. ہاں، آپ کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم یہ کرٹیسزم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر کام کر سکتے ہیں. نہیں، یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اتنا تجربہ ہے. اپنے ذاتی بزنس کے اندر کون ناکام ہے مجھے بتائیں؟ سب لوگ جو ہے وہ جنہوں کہتے ہیں نا سر کڑائی وچ ہے، دسے کیوں تے سر کڑائی وچ، یہ حالت ہے. یہ سارے کا سارا نزلہ غریب لوگوں کے اوپر گر رہا ہے. اپنے کاروبار تو ان کے آپ دیکھیں کس طرح ترقی کر رہے ہیں، تو اسی طرح کی ایفرٹ یہ پٹ نہیں کر سکتے. اور پلوں کی حالت دیکھیں آپ، پل ٹوٹ گئے. میں سوچ رہا تھا یہ پل جو ٹوٹے ہیں ان سے پل کہاں سے بننے ہیں؟ ان کو تو مہینوں چاہیے. اور غریب بندے کی جو سواری ہے، ریل گاڑی، ٹرین، وہ تو آپ بےچارے یوز کر بیٹھے. بلوچستان تو آلموسٹ کٹ آف ہو چکا ہے. جنوبی پنجاب کی بھی آپ نے حالت دیکھ لی ہے، کے پی کی حالت دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے، کے پی میں کل وہ دیکھ رہا تھا لوگوں کا. آپ ذرا دیکھیں کہ لیول کیا ہے. بالکل پل کے ساتھ سے پانی گزر رہا ہے اور وہ پل کے اوپر نہ بچوں سمیت نہ پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پل جو ہے نا یہ پورے کا پورا ہی بہ گیا تو پھر کیا کرو گے. نہ وہ روکنے سے رکتے ہیں. یہ اس قوم کا مینٹل لیول دیکھ لیں کیا ہے. پھر وہ جو 5 بھائی تھے یا دوست تھے جو بھی، جو گھنٹوں تک فریاد کرتے رہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، ایک ہیلی کاپٹر نہیں وہاں پہنچ سکا. اور یہ واقعہ اس جگہ کا ہے کہ جہاں پہ حکومت اس لیڈر کی ہے کہ جس نے پوری قوم کو جو ہے نا وہ، اب میں یہ نہیں کہتا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تقریریں کروائیں ان سے، ٹھیک ہے، باتیں سنیں ان کی. ہم نے ان لوگوں سے عشق اس لیے کیا تھا کہ چوروں سے جان چھوٹی ہے. ہمیں کیا پتا تھا سب سے بڑے چور اور ڈاکو اس کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ نکل آئیں گے اور ان کی سرپرستی یہ شخص کر رہا ہوگا. کے پی میں کس کی حکومت ہے پچھلے آلموسٹ 10 سال سے؟ تو وہاں تو سیلاب نہیں آنا چاہیے تھا نا، وہاں تو صورتحال بہتر ہونی چاہیے تھی. او بھائی جیڑا کٹو ہی لال جے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ساتھ اٹیچ ہیں نا، یہ کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، کچھ عرصہ پہلے نون لیگ میں تھے، کہیں اور تھے، پھر جمع ہو کے یہاں آ گئے ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں آتے ہی وہ ایک ان کو ایمانداری کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. بھائی پوتڑیاں دے بگڑے نے، ہاں جی، پیمپرز کی عمر کے، ڈائپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں. ان کی اصلاح ایک دن میں نہیں ہونے والی، بلکہ نہیں ہونے والی. ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ایمان و عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے. ہاں، جنت الفردوس میں رکھ لے. ہاں، جنت کی دعا کریں ان کے لیے صبح و شام، جہنم کی نہ کریں. یہ جنت میں بھی پہنچ جائے نا تب بھی دنیا میں سکون آ جائے. ہم اس پہ بھی راضی ہیں کہ انہیں جہنم میں نہ پھینکا جائے، جنت میں پہنچ جائیں، لیکن دنیا تو رہنے کے قابل ہو جائے، یہ ملک تو رہنے کے قابل ہو جائے. بس دنیا میں قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان پوریاں ہو رہی ہیں.